آج میری تقریر کا اصل موضوع یہی ہے. میں اسلاف امت کی زندگیوں کے بعض ایسے گوشوں پر بعض ایسے پہلوؤں پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا جہاں بڑی ضرورت ہے کہ ہم انہیں نمونہ بنا کر، اسوہ بنا کر، آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں، وہ کہاں ایمان و عمل کے کس معیار پہ فائز تھے، اور ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کا کیا حال ہے. حضرات، سب سے پہلی چیز جو اگر آپ ان 3 نسلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، ان نسلوں کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ ایمان کی جو طاقت، ایمان کی جو قوت اس دور میں دیکھی گئی، اس کے بعد آج تک کبھی ایمان کی وہ طاقت، ایمان کا وہ نور، ایمان کا وہ معیار، ایمان کی وہ کوالٹی آج تک نہیں دیکھی گئی. صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں دلوں میں جو ایمان تھا، جس مضبوطی کا ایمان تھا، جس قوت والا ایمان تھا، ایمان کی جو طاقت دلوں میں پائی جاتی تھی، ان نسلوں کے بعد ویسا ایمان پھر کبھی پایا نہیں گیا. منہاج السنہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے صحیح سند کے ساتھ. حضرت عمر کا ایک جملہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اور پوری امت کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، کتنی بڑی حقیقت ہے اور کتنی عظیم بات ہے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے. تنہا ابو بکر کا ایمان اور دوسری طرف قیامت تک آنے والی نسلوں کا ایمان ہو اور ابو بکر کا ایمان ان پہ بھاری پڑ جائے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے حیات صدیقی کا مطالعہ کیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا جہاں اوروں نے تھوڑا بہت تردد یا تذبذب دکھایا پیارے نبی کے کسی فیصلے کو ماننے میں، آپ کی کسی حدیث کو سمجھنے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ غیر معمولی ایمان تھا. ابو بکر نے کبھی لمحہ بھر کے لیے ذرا برابر تردد تذبذب نہیں دکھایا. جب پیارے نبی کی زبانی کوئی حدیث سنی فوراً سمعنا واطعنا کہا. معراج کا واقعہ ہوا، اب پیارے نبی نے آگے بتایا مکے والوں کو کہ رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس لے جایا گیا، پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے لوٹا ہوں. مشرکین مکہ نے مذاق بنا لیا. ابو جہل دوڑا ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور جا کے کہا ابو بکر ایک بات بتاؤ، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کر آ گیا، مانو گے؟ ابو بکر نے کہا بالکل نہیں مانوں گا، کیونکہ اس دور کی مسافت کے اعتبار سے مکہ سے بیت المقدس آنا جانا 40 دن. ابو جہل نے کہا اگر کوئی کہے کہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کر آ گیا، مانو گے؟ کہا نہیں مانوں گا. ابو جہل نے کہا دیکھو تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کے ایک حصے میں نہ صرف مکہ سے بیت المقدس جا کر آ گئے بلکہ 7 آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے. ابو بکر صدیق نے بلا تأمل فوراً کہا اگر پیارے نبی فرما رہے ہیں تو ابھی مانتا ہوں میں، پیارے نبی فرما رہے ہیں تو ابھی مانتا ہوں میں. کہاں ہے ہمارے وہ نوجوان جو سائنس کو پڑھنے کے بعد احادیث رسول کو سائنس کے میزان پہ جانچتے ہیں؟ سائنس مانے گی تو حدیثوں کو ہم مانیں گے، سائنس نہیں مانے گی تو حدیثوں کو ہم نہیں مانیں گے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق کے اسی ایمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، آپ نے پچھلی امت کا ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا. ایک کسان ہل جوت رہا تھا اور ہل جوتنے کے درمیان اچانک وہ بیل پہ چڑھ بیٹھا، بیل پہ سوار ہو گیا. بیل نے کہا انما خلقنا للحرث ولم نخلق لهذا،
ہمیں ہل جوتنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، سواری کے لیے نہ پیدا کیا۔ یہ حدیث کس نے بیان کی؟ پیارے نبی نے بیان کی کہ ایک کسان ہل جوتنے کے درمیان جب بیل پہ سوار ہو گیا تو بیل نے کہا لم نخلق لہذا وانما خلقنا للحرث، ہم اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں تو ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ حدیث جب پیارے نبی نے سنائی، لوگوں نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، کہا کہ سبحان اللہ کیسی بات ہے، گائے بات کر رہی تھی کیا، بیل بات کر رہا تھا کیا؟ پیارے نبی نے فوراً فرمایا لوگوں مانو نہ مانو، میرا ابو بکر اور عمر اس بات کو مانتا۔ شہادت دی پیارے نبی نے کہ میری زبان سے جو الفاظ نکل جائیں، جو جملے نکل جائیں اور کتنی ناقابل یقین باتیں نکل جائیں، ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما وہ فوراً سمعنا واطعنا کہتے ہیں۔ کہنا یہ ہے میرے بھائی، ان نسلوں کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ایمان کی جو کوالٹی اور ایمان کا جو درجہ، ایمان کا جو معیار ان نسلوں میں پایا گیا، ان نسلوں کے بعد آج تک وہ ایمان کسی دل میں نہیں پایا گیا۔